الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 11 جون 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 98 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے سوالات ریئل ٹائم یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں انہیں کور کروں گا۔ اللہ کا نام لے کے آپ کی ریئل ٹائم جو پرچیاں آئی ہوئی ہیں میں شروع کرتا ہوں۔ اکثر لوگ قرآن و حدیث میں دلیل سننے کے بعد بھی اپنے بزرگوں کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور خود کو عاشق رسول بتاتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کا ایمان کامل ہے؟ یقیناً ان سے بھی اگر آپ الگ سے پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے کہ کامل نہیں ہے ایمان، کیسے ایمان کامل ہو سکتا ہے؟ اب یہ سوال یعنی اتنا کریٹیکل کوسچن ہے، اس کے اوپر 1 گھنٹہ صرف اسی سوال پہ اگر بولنا شروع کریں تو میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ کس طریقے سے مختلف فرقوں نے مختلف سلوگنز بنا کے امت کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس کے اندر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ یہ اسپیسیفکلی آیت تو جیوز اور کرسچنز کے بارے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے دین کو پارا پارا کر دیا اور ہر فرقہ اس بات پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ تو اس امت کا بھی وہی حال ہوا ہے، کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پر چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ یہ بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ اگلی امتوں کی جو خرابیاں ہیں وہ اس امت میں بھی ٹرانسفر ہوں گی، اور وہ ہمیں ہر پہلو سے نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ایک بریلوی عالم دین ہے۔ اب ان کے لیے یہ بخاری مسلم کی حدیث بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ وہ ایسے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کی خرابیاں جب ہم قرآن و سنت سے ہائی لائٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں یہ تو یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، یہ کافروں کے بارے میں ہے۔ تو پھر ہم انہیں یہی حدیث سناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ میں جتنی خرابیاں ہیں وہ اس امت میں ٹرانسفر ہوں گی۔ تو جب وہ خرابیاں ٹرانسفر ہوں گی اور اتنی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ قدم با قدم، بالشت بر بالشت، آپ اس امت کے اندر جتنی بھی گمراہیاں جو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اگر ان کی لسٹ بنائے تو وہ تمام کی تمام گمراہیاں آپ کو یہود و نصارہ میں نظر آئیں گی، اور بعض تو ایسی ہیں جو یہود و نصارہ سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس امت کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ البقرہ قرآن میں سٹارٹ میں رکھی گئی ہے، حالانکہ سورہ بقرہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا۔ 70% حصہ قرآن کا آلموسٹ نازل ہو چکا تھا، اس کے بعد سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن میں مصحف کی ترتیب میں وہ شروع میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص قرآن کھول کے پڑھے تو اسے یہ اندازہ ہو کہ امتوں میں یہ خرابیاں آتی ہیں تو امت ڈیویٹ کر جاتی ہے رائے حق سے، اور اس میں وہ 7 یونیورسل ٹروتھس بھی آئے ہیں سورۃ البقرہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہودیوں کے ریفرنس سے، چونکہ وہ بھی ایک بہت بڑی امت گزری ہے اپنے زمانے میں، تو وہ بھی مسلمان ہی تھے جب تک انہوں نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا یا محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار نہیں کیا تھا۔ تو ان کی ایک ایک خرابی اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہے، اور اس کے اینڈ پہ ایک ایک یونیورسل ٹروتھ ارشاد فرمایا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ اتنی لاڈلی امت کہ جس میں ہزاروں انبیاء آئے،
3 الہامی کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل، اس کے علاوہ جو صحائف ہیں وہ الگ سے، جو نسلاً ابراہیمی ہیں، ان کے اندر بھی جب خرابیاں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا مسلط کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، وہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر مقدر کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، تو وہ نسبت ان کو کام نہیں آئی۔ تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اس طرح کی احادیث تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ ہیں، کیونکہ ان کی پوری ڈاکٹرن اکھڑ جاتی ہے۔ وہ سال میں ایک دفعہ توحید کانفرنس کرواتے ہیں، اور اس کانفرنس کے اندر انہوں نے توحید بیان نہیں کرنی ہوتی، باقی ہر چیز بیان ہوتی ہے، اور بیان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو بابوں کی عبادت شروع کی ہوئی ہے، ان کو جو ہم نے مشکل کشا مان لیا ہے، اور وسیلہ اور توسل جو کہ جائز تھا، اس کے نام کے اوپر ڈھکوسلا کھڑا کیا ہے، استغاثہ، استعانت، دعائیں مانگنا مرے ہوئے لوگوں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں، دنیا سے ان کا اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ ساری کی ساری چیزیں، یہود و نصارہ کی جو خرابیاں اس امت میں بھی ٹرانسفر ہوئیں شرک کی شکل میں، تو وہ دفاع کرنے کے لیے پھر ان کے پاس آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ یہ تو جی یہود و نصارہ کے بارے میں ساری آیات ہیں، تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے کہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں پر چسپاں کرتے تھے۔ بالکل ہم کہتے ہیں ہم بھی ایسے لوگوں کو بدترین مخلوق سمجھتے ہیں جو کافروں والی آیات مسلمانوں پر نہ حق چسپاں کرتے ہیں۔ اگر حق پر مبنی کریں پھر بالکل درست ہے، اور وہ بریلوی خود بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہانہ کرنا کہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ نہیں لگ سکتی، یہ آپ دین کے مقدمے کوئی دھڑام سے گرا رہے ہیں، یعنی ہم کافروں کو یہ بتائیں گے کہ یہ مسلمانوں کے لیے کتاب نہیں ہے، یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ تو ہدی للناس ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اور یہ الفرقان کا لفظ رسول اللہ کے لیے بھی آیا۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ رپورٹ ہوا کہ 2 فرشتے ان کے پاس آئے، اور نبی علیہ السلام اس وقت خواب کے عالم میں تھے، اور بخاری کی حدیث ہے کہ انبیاء کے جو خواب ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں، اسپیسیفکلی انبیاء کے خواب، ادر دین انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نبیوں کے خواب میں شیطان کو بالکل کوئی دخل نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو سورہ الصافات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے کی قربانی دکھائی گئی تو انہوں نے پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کیا، ورنہ اتنا بڑا ڈیسیژن کہ آپ بچہ اپنا قتل کر دیں، اگر خواب میں شیطان کو دخل ہوتا انبیاء کے تو وہ تو اس طرح کا کام نہ کبھی بھی کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا 2 فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اینڈ پہ وہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے محمد فرق بین الناس، محمد فرق ہے دنیا میں حق اور باطل کے اعتبار سے، لوگوں میں فرق کرنے والی ذات محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی کو تو ہم نے عرض کیا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ قرآن بھی الفرقان، اور رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والے۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی کی جتنی بھی احادیث ہیں، آپ کے فرامین ہیں، جو قرآن آپ نے ہمیں ٹرانسفر کیا، وہ جسے فٹ اسے گفٹ۔ یہ بہانہ کرنا کہ جی کافروں والی آیات مسلمانوں پہ نہیں لگ سکتی، یہ آپ دین کا مقدمہ گرا رہے ہیں، اس کا تو بڑا خطرناک رزلٹ نکلے گا۔ یہ تو اس طریقے سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ جو ٹریفک پولیس کے اندر بھرتی لوگ ہیں، اگر وہ اشارہ توڑ دیں تو ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹریفک پولیس میں نہیں۔ جب آپ یہ بات کریں گے تو پتہ کیا ہوگا، جو ٹریفک پولیس کا ہیڈ ہے وہ کہے گا کہ اگر میرے کسی بندے نے توڑا اس کو تو میں ڈبل جرمانہ کروں گا، کہ تو ٹریفک پولیس میں ہو کے ٹریفک کے قوانین کو توڑ رہا ہے تو تو نے اگلوں کو کیا بتانا ہے۔ تو مسلمان اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف چلے، وہ کافروں کو کس طرح اس کتاب کا پابند کر سکتا ہے جبکہ وہ خود اس کتاب کے مطابق عمل نہ کرے گی؟ یہی رزلٹ نکال رہے ہیں نا یہ کہ جی آیات کافروں کے بارے میں، یعنی مسلمان کام چک کے رکھیں،
صرف کافروں کو ہم کہیں گے کہ انہوں نے یہ توحید کے اندر کرپشن کر لی، یہ انہوں نے انبیاء کی توہین کر لی، یہ ہم نے صرف کافروں کے اوپر چسپاں کرنی ہے۔ اور بات کرنا وہ بخاری سے عبداللہ ابن عمر کا قول، بھائی عبداللہ بن عمر نے بالکل ٹھیک فرمایا، خوارج صحابہ کرام کے اوپر کافروں والی آیات لگا رہے تھے، وہ تو جرم کر رہے تھے نا، صحابہ کرام میں تو وہ خامیاں موجود نہیں تھیں۔ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو کافر کہا، نعوذ باللہ، خوارج نے، تو ظاہر ہے کہ جو کافروں والی آیات تھی وہ مولا علی کے اوپر اگر کوئی لگائے گا تو ہم اسے گمراہی سمجھیں گے نا، اسے کافر ہی سمجھیں گے نا، وہ بدترین مخلوق ہی ہوگا نا۔ لیکن اگر کسی شخص کے اندر من و وہ خرابیاں موجود ہیں تو اب ہم اسے قرآن سے ہی حوالہ دیں گے نا، اگرچہ قرآن میں شان نزول کچھ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جسے فٹ اسے گفٹ۔ دنیا میں آپ اس کو مثال سے سمجھیں، ٹریفک سگنل جو ہے جب گرین ہوتا ہے تو گاڑی چل پڑتی ہے، ریڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب کوئی شخص اس چکر میں پڑ جائے کہ جی اس کا شان نزول کیا ہے، کسی کے دماغ میں یہ کیسے ہی بات آئی ہے کہ ریڈ کے اوپر کھڑے ہونا ہے اور گرین پہ چلنا ہے، چلیں یہ ایک اچھی ہسٹوریکل ڈسکوری تو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں سے کیا اینڈ رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ نے ریڈ کے اوپر چلنا شروع کر دینا ہے اور گرین کے اوپر کھڑا ہونا شروع کر دینا ہے؟ یہ ہوگا؟ تو یہ صرف علمی شہوت پوری کرنے والی بات ہے جی۔ ایس آیت دا شان نزول لبو جی، حدیث دا شان نزول لبو۔ او بھائی حدیث کا، آیت کا شان نزول کچھ بھی ہو، حکم قیامت تک باقی ہوتا ہے۔ اگر تیمم کی آیات نازل ہوئی ہیں نا، وہ صحیح بخاری میں آیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ صحابہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ آل ابی بکر کی برکت ہے کہ تیمم کی آیات نازل ہوئی جب سے